اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرما لیجیے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں اس کے گرد کافروں کے 360 بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ کھانا دینے کے لیے کسی اور کی عبادت کرتے، بارش مانگنے کے لیے کسی اور کی عبادت کرتے، لباس طلب کرنے کے لیے کسی اور کی عبادت کرتے۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ اب انہوں نے کہا ہم یہ بات کیسے مان جائیں؟ کوئی ایسی آیت آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ تو ان کے اس مطالبہ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے بدلنے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور اس کشتی کہ جو سمندر کے اوپر چلتی ہے، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، من ماء، پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ پانی جب برستا ہے تو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جلا بخش دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس زمین میں چوپائے پھیلا دیے۔ اب دیکھیے کس قدر خوبصورت زمین ہے اور اس زمین پر اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے۔ فرمایا کہ اس زمین کو آسمان سے پانی اتار کر زندہ کیا اور پھر اس زمین کو چوپائے پھیلا دیے اس میں، اور پھر آگے فرمایا وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کو پھیلایا۔ آگے وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ذرا غور تو کرو اس بات پر کہ یہ جو بادل زمین اور آسمان میں مسخر ہیں یہ کس کے کارنامے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل کو زمین اور آسمان میں مسخر کر دیا۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے واحد و یکتا ہونے کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا حضرت انسان غور کر لو تھوڑا سا کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، میرے مالک کی عزت و عظمت کیا ہے۔ کبھی اس بات پر تفکر کریں کون ہے جو اللہ کبھی رات کو چھوٹا بنا دیتا ہے، کبھی رات کو لمبا بنا دیتا ہے؟ کون ہے وہ رب جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے؟ کون ہے وہ رب جو ہواؤں کو پھیلانے والا ہے؟ ذرا تفکر کر لیجئے، ایک تھوڑے سے وجود رکھنے والا صاحب تھوڑی دیر بھی پانی پر نہیں ٹھہر سکتا تو اس کو تیراکی نہیں آتی، اور یہ کیسا مالک کا کرم ہے، کیسا اللہ کا فضل ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز اور ٹنوں وزن اپنے اوپر لے کر کے پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق انسانوں کے وجود کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ کون ہے وہ رب؟ کبھی رات کی تاریکی میں آسمان کے اجالے کی طرف دیکھیں اور چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح وہ جو ستارے آسمان پر ایک روشنی بکھیر رہے ہیں، آسمان کی خوبصورتی کی ایک فضا پیش کر رہے ہیں، کون ہے وہ رب؟ ان ستاروں کو پرونے والا، ان ستاروں کو آسمان میں لگانے والا کون ہے وہ رب؟ کون سی ہے وہ ذات جو سورج کو نکالتی ہے، جو چاند کو نکالتی ہے؟ کون ہے وہ مالک جو پانی کے ساتھ اپنے بندوں کو زندہ رکھتا ہے؟ ایک ہوا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ایک ہوا، اور اس میں ایسے ایسے اللہ رب العزت نے ذخائر بنا دیے ہوا میں
کہ اگر 10 منٹ کے لیے ہوا روک لی جائے تو انسان پر کسی زندہ چیز کا وجود باقی نہ رہے۔ باقی تو باتیں کرتے نہیں ہیں، پانی کی طرف میں نہیں جاتا، معدنیات کی طرف میں نہیں لے کے جاتا، ذخائر کی بات میں نہیں کرتا، خورد و نوش کی باتیں میں نہیں کرتا، صرف ایک ہوا کی بات کرتا ہوں۔ 10 منٹ کے لیے ہوا کو روک لیا جائے تو اس کرۂ ارض پر کوئی بھی زندہ وجود باقی نہ بچے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ مالک ہواؤں کو بھی پھیرتا ہے، مالک بارش بھی برساتا ہے، اللہ پھر اس زمین میں چوپائے بھی پیدا کرتا ہے، اور اس زمین سے اللہ کریم نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا۔ سونا ہمیں ملا، چاندی ہمیں ملی، کوئلہ ہمیں ملا، پیٹرول ہمیں ملا، ڈیزل ہمیں ملا، گیس ہمیں ملا۔ کیا کیا چیز نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ تو حضرت انسان کے غور کرنے کی بات ہے، وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کتنا کرتا ہے، تفکر کتنا کرتا ہے، تدبر کتنا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کے آخر میں جو 2 لفظ بیان فرمائے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہاں یہ اللہ کی نشانیاں تو ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اس کو فرما سکتا تھا لَآيَاتٍ لِلنَّاسِ کہ یہ نشانیاں ہیں تمام لوگوں کے لیے، لیکن ایسے نہیں کہا، فرمایا لَآيَاتٍ ہاں یہ نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ جو عقل رکھنے والی قوم ہے، جو سمجھنے والی ہے، جو شعور رکھنے والی ہے، جو فہم و فراست رکھنے والی قوم ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو پھر اللہ کی نعمتوں پر تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے کبھی دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العزت کی کبریائی آپ کے سینے میں آ جائے گی، اللہ رب العزت کی وحدانیت سینے میں آئے گی، اور دل چاہے گا کہ میں اس رب کی تعریف کروں جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کو خوبصورت بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں کرۂ ارض میں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی یکتائی وحدانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام